ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیری مرشدی و مولائی شیخ الحلقہ شاہ صاحب، برادران طریق، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے تجدید ایمان کے لیے ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہاں جو بھی بیٹھتے ہیں اپنی تجدید ایمان کے لیے، خود سیکھنے کے لیے، کسی کو سکھانا مقصد نہیں رہتا، واعظ و نصیحت مقصد نہیں رہتا۔ واعظ و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت قبلہ کے حکم پر شاہ صاحب کو رکھا ہے یہاں پہ مقرر واعظ و نصیحت کے لیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے احوالات بیان کرتے، سیکھنے کے لیے، اپنی تجدید ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو ہم یہاں لا الہ الا اللہ سیکھنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک 10 منٹ اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک دو باتیں اس سے متعلق۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبر کے تعلق سے کئی جگہ فرمایا ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو صبر کی بہترین مثال ملتی ہے ہم کو کربلا سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، شہداء کربلا کا صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر کی جزا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کا، ہر نیکی کا، ہر عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی نیکیوں کا، اس کے اجر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے صبر کے اجر و ثواب کے بارے میں، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو اس میں گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، بلکہ میرے غم کو یاد کر لینا۔ میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارا غم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے، صبر کی مثال، کیسا صبر کرنا اور کس کو یاد کرنا، کس کا غم یاد کرنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں قدم رکھ رہے تھے پہلا، تو ان کو بارڈر پہ روک لیے۔ روکنے والے کون تھے؟ مسلمان۔
مسلمان جو اس وقت حملہ کر رہے تھے، محمد غوری یا کوئی تھے، ان کو روک لیے، روک کے ان کو بلانے، سپاہیوں کو بھجا کے ان کو بلانے لگا۔ بلانے کے بعد پوچھے حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرمائے کہ میں ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں، بولے میں ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہیں بولا حضرت میں 2 بار کوشش کرا، اتنا بڑا لشکر میرا، لشکر جرار لے کے 2 بار کوشش کرا میں، اور 2 بار شکست کھا کے واپس آنا پڑا میرے کو۔ آپ تنہا ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے آپ کے پاس، نہ کوئی فوجی آپ کے پاس، آپ اکیلے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں، دیکھو ذرا میری فوج، اتنی فوج ہے، اتنا ہتھیار ہے، میں 2 بار شکست کھا کے آیا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آگے والے لوگ ایسے ہے ویسے ہے۔ تو آپ فرمائے تو جو گیا تھا اپنی طاقت کے بھروسے گیا تھا، اپنی ہتھیار اپنی فوج کے بھروسے گیا تھا، میں جو جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے جا رہا ہوں۔ اور معین الدین کسی کمزور رب کا ماننے والا نہیں ہے، معین الدین کسی کمزور رب کا ماننے والا نہیں ہے، معین الدین اپنے رب کے بھروسے جا رہا۔ ہوا کیا؟ آج تک بادشاہت جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بادشاہت رہیں گی۔ جو بادشاہ بنتا جا کے ان کے قدموں میں گر کے آتا، سجدہ کر کے آتا، جو بادشاہ بنتا، آتے رہتے جاتے رہتے۔ بادشاہت کس کی قائم ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت قائم ہے۔ آپ اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت کے ادنا غلاموں میں سے غلام ہے آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آج ظالمہ یزید کیا بولا تھا؟ حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک کو سامنے رکھیے، دیکھو آج اللہ نے مجھے عزت دی، میں حق پر تھا، میرے کو کامیابی ملی، میں جیت گیا، میں فتح یاب ہو گیا، میں صحیح تھا، اسی لیے اللہ میرے کو کامیاب کرا۔ دیکھو ان کو شکست ہو گئی، وہ جھوٹا پلیت بول رہا۔ فتح اور شکست کی یہ مثال پیش کر رہا۔ آج بھی یزیدی زندہ ہے معاشرے میں، ہر مثال سے دیکھے بولتے، دیکھو انہوں ہار گئے غلط تھے، دیکھو انہوں گر گئے غلط تھے، ان کو نقصان ہوا غلط تھے، اگر انہوں اچھے رہتے تو ایسے ہوتے تھے، اگر انہوں حق پہ رہتے تو ایسا ہوتا تھا، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، ان کو فلاں ہو گیا، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ آج فلانے کوئی جو ہے نا در در کے بھیک مانگ رہے، پیسے نہیں ہیں، پریشان ہیں، پیسے نہیں ہے، فیس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، گھر کا کرایہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ حق پہ رہتے تو ہوتا تھا کیا؟ غلط تھے، لعنت ہے، یہ یزیدی ہے۔ جب انہیں یہ بات بولا، دیکھو اللہ میرے کو عزت دیا، سارے لوگوں میں اپنی تعریف، اپنا نام ہونا بول کے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہے، آپ چند قرآن کی آیت تلاوت کریں۔ یفعل الذین ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ فہذا لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا، ذلت دیتا، اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ حسین کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں، دیکھو میرے پاس بادشاہت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا دیا ارے صرف دنیا کی بادشاہت نہیں، قیامت تک کی بادشاہت نہیں، جنت کی بادشاہت دے دیا اللہ تعالیٰ بول کے اعلان کر دیا۔
جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں. لوگ صرف نوجوانوں کے سردار، جنت کے سردار ہے. نوجوانوں کے سردار بولتے تو صرف نوجوان ہی ہے جنت میں. جنت کی سرداری دے دیا اللہ تعالیٰ. دنیا کی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں آج. ایک عالم صاحب بولے نہیں، انہیں بھی حق پہ تھا، یزید بھی حق پہ تھا، انہیں بھی اتنا برا نہیں تھا. وہ جو ہے ظالم ابن زیاد اور وہ شمر یہ لگا کرے، ان کی پرمیشن نہیں تھی، یہ ان کی غیر پرمیشن کے کام کرے، انہوں اچھے تھے بول پورا بیان کرے. میں غور سے سنا. اب میرا جو سوال تھا نا وہ ان کے دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ، جو میرے کو غصہ تھا سوال کا. آخر میں انہوں بول رہے ہیں اپنے منہ سے ہاں ایک بات کا تو میرے کو بھی جو ہے بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر اگر انہیں حق پیش تھا یہ لوگا کرے اگر غلط، پھر ان کو سزا کہیں کو نہیں دیا. کیا کرا ان لوگوں کے ساتھ؟ بدلہ لینا تھا نا، سزا دینا تھا نا. میری غیر حکم کے کیسا کرے تم لوگ ایسا بول کے کرا نہیں کرا. اسی لیے اس کو پلید بولتے. اس کی طرفداری میں باتیں کر رہے ہیں لوگ. بہت بڑے عالم صاحب تھے، بولے سوال آخری میں آ کے یہ بول رہے ہیں میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، پھر اس کو سزا کہیں کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ جنت کی بادشاہ دے ڈالا، ان کے ادنے غلام کو قیامت تک کی بادشاہ دے ڈالا. تنہا آئے تھے بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی سپاہی کے. خالی کیا فرمائے میں اللہ کے بھروسے جا رہا ہوں، تو فوج کے بھروسے گیا. اور معین الدین کسی کمزور رب کا ماننے والا نہیں ہے. آج ان کی شہادت کی بات کر رہے ہیں. اختیار تو یہ تھا حضرت، خالی غلام کے پاس اتنا اختیار، خالی آسا کیا بولتے ہیں کاسے میں پورا دریا بھر لیے. دریا سوکھ گیا صرف کاسے میں. انار ساگر پورا کاسے میں آ گیا. پھر جا کے اونڈل دیا تو پھر انار ساگر بھر گیا. ان کے ادنا غلام کو یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ. آپ کے پاس کتنا اختیار؟ نہر کے طرف پہرا لگا دو، پانی نہیں لینا. نہر کو حکم دیا تو نہر چل لیتے آتی آپ کے خیمے تک. حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مولا حسین اس اختیار پہ یہ صبر، اختیار دیکھو آپ کتنا ہے آپ کے پاس، اس اختیار پہ یہ صبر کہ اف نہ کی منہ سے، فقط دکھانی تھی راہ رضا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، امتحان میں پاس ہو کے دکھانا تھا. لہو اچھالا فلک والے کو جو دکھلانے. معصوم علی اصغر رضی اللہ عنہ کا جب حلق میں تیر لگا تو خون ہاتھ میں ہے تو خون اچھالے آپ. غوثی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں لہو اچھالا فلک والے کو جو دکھلانے، ندائی آئی کہ اب پاس آ جا. عرش والے بھی ملاقات کے لیے بے چین ہیں، عرش والے بھی ملاقات کے شوق میں ہیں. جاہلاں بولتے مدد کئی کو نہیں کرے، فلاں بچائے کئی کو نہیں کرے. جتنے لوگ ہیں مدد کرنے والے، جتنے ہستیاں ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ملاقات کے شوق میں ہیں. ان سے آپ فرما رہے پانی کو ترسے، پانی کو ترسے. پانی کو نہیں ترسے، پانی کو حسین پانی کو نہیں ترسے. پانی ان کے اترسا، ان کے لبوں کے، ان کے ہونٹوں کو ترستے رہ گیا پانی. پیاسا پانی ہوتا، پیاسے حسین نہیں. ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں. غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا کلام لکھ کے سمجھا دی کہ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تجھے سلام، واہ حسین تجھے سلام. ہم واہ حسین والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سلسلے سے وابستہ ہے، اسی لیے ہم واہ حسین والے ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عنایت فرما، ان کی عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما.
ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔